آج قربان جاؤں طالبان پہ، آج قربان جاؤں طالبان. خدا کی قسم کوئی بھی مجھے پاکستان میں مل بھی نہیں رہا ہے جس کی طرف اپنے آپ کو نسبت کروں اور جس کے سامنے نظر بھی اٹھا سکوں اور کہہ سکوں کہ ہم غیرت مندوں کی جماعت ہے. موجودہ زمانے میں ہمارے پاس کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے سوائے کالی پگڑی والے طالبان کے. بولو طالبان زندہ باد. طالبان میں کون سرخی پاؤڈر لگا کر کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آزاد کر کے پھر دم لیں گے؟ ہے کوئی کیا وہاں اس طرح سرخی پاؤڈر لگا کر کے؟ وقت تو یکساں نہیں رہتا. سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والے. باقی تو ٹھیک ہے، باقی تو سب صحیح ہے، لیکن ان ماؤں کے بارے میں بتاؤ. یہ سب کچھ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اوپر سے آسمانی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، یا مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ کوئی ظالم قسم کا بے غیرت حکمران آ جائے اوپر سے تم پر مسلط ہو جائے. او من تحت ارجلکم، او من تحت ارجلکم، جیسے کہ قارون کو دھنسا گیا، فرعون جیسے کہ غرق ہو گیا اس طرح. اور بعض نے کہا کہ نہیں، نیچے والا عملہ، نیچے والا عملہ وہ بھی سارے دلے بن جائیں، اوپر والا بھی دلہ، نیچے والے بھی دلے. ہے واہ قرآن، واہ قرآن کے الفاظ ہر جگہ ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. انظر كيف کیسے کہتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ طالبان معاشی حالتوں کی ٹھیک نہیں. طالبان معاشی حالتوں کی ٹھیک نہیں ہے. کل ان کی حکومت بنی، آج 60-70 پہ ڈالر جا کر کے تمہارے باپ کا ڈالر امریکہ کا وہ اسٹاپ کر چکا ہے اور تم نے 200-250 تک پہنچا دی. تم معاشی طور پر ٹھیک ہو؟ تم معاشی طور پر ٹھیک ہو؟ طالبان میں کون سرخی پاؤڈر لگا کر کے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو آزاد کر کے پھر دم لیں گے؟ ہے کوئی کیا وہاں اس طرح سرخی پاؤڈر لگا کر کے؟ وہ ایک بیٹی صرف کالج جاتے ہوئے برقع میں بیٹی کالج جاتے ہوئے بیٹی کہتی ہے، وہ طالبان کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کا بھلا کریے کہ بندوق ہے، کہتے ہیں طالب جان یہ بندوق مجھے دے دو. طالب جان کہتے ہیں کہ میں آپ سے نظریں نہیں ملا سکتا، آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا، آپ ایک بالغ خاتون، میری بہن، میری بیٹی کا ہاتھ نہیں ملا سکتا، حرام ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. کہا او طالب جان میں آپ سے ہاتھ ملانے کا نہیں کہہ رہی ہوں. او طالب جان یہ کرو، یہ ڈنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں، یہ بندوق مجھے دے دو، اللہ کی قسم آپ کو شوٹ نہیں کروں گی، اس بندوق کو چومتی ہوں. سلام ہو تجھے کہ میں جب اس اسکول میں کالج میں آتی تھی تو سارے بہیا کہتے تھے، سارے بے غیرت اشتش کرتے تھے. جب سے تم محمد کی اولاد آگے ہماری غیرت محفوظ ہے. میں اس بندوق کو چومنا چاہتی ہوں. وہ کہتی ہے کہ میں اس بندوق کو چومنا چاہتی ہوں، میں آپ کو شوٹ نہیں کروں گی. ہم اسی کالج میں آتے تھے، سارے بے غیرت اور حکومت دل ہے سارے کے سارے. بنے کیوں کر بات جب وہ سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا. سارے کے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. اگر تم توبہ نہیں کرو گے سود خوری کا نظام ہوگا، زنا کا سلسلہ چلے گا اور بے حیائی ہوگی، بے شرمی ہوگی، شریعت کو نظر انداز کرو گے، محمد کے باغی بنو گے، خدا کے باغی بنو گے. اوپر سے بے غیرت جہاد کو جب ترک کرو گے. خبردار، صرف نماز سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا، زکوٰۃ سے صرف ٹھیک نہیں ہوگا، حج سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ میرے اس جسم کے اندر قمیص بھی ضروری ہے، شلوار بھی ضروری ہے، میری پگڑی بھی ضروری ہے. میری قمیص ہو، شلوار نہ ہو تو تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھو گے؟ اس شریعت کے نظام کے اندر یہ سارا کا سارا نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے. ہمارا مولوی اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. یا اللہ کوئی غیرت مند تو ہمیں دے دے. اس لیے کہ آپ بتاؤ مجھے یہ 70 سال میں کون آیا؟ یا بخو. یہ 80-70 سال میں میرا باپ کبھی وزیر اعظم نہیں بنا، مولانا فضل الرحمان کا والد بھی وزیر اعظم نہیں بنا، ملا بھی نہیں بنا. جزوی طور پر چند دن اس کو دے دیا انہوں نے، اس کے سرحد اور خیبر پختون انہوں نے حکومت دے دی. آپ نے دیکھا کہ اس ملا نے ایسا ٹھیک کر کے ان کو چھوڑا. مجھے وقت نہیں، ورنہ وہ داستان میں آپ کو سناؤں گا. ہمیں حکومت کلی طور پر کبھی ملی بھی نہیں ہے، کبھی نہیں. پیپل پارٹی مسلم لیگ. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں الگ نہ ہو جاؤ، یہ غداری کا پاکستان بنے گا. مولانا مدنی نے کہا کہ یہ غداری کا پاکستان بنے گا، یہ لوگ ہوں گے چور اور یہ ڈاکو. اور جب یہ ہوا ملک بنا آج تک دھوکہ ہوا. مولانا مدنی کے دلی کے اسٹیشن پر شراب کی بوتل اٹھا کر کے مسلم لیگیوں نے اس کے داڑھی میں بھی پھینکا. اس کے داڑھی میں شراب کی بوتل. ایک مسلم لیگی نے اپنا کپڑے اتار کر کے کہنے لگے دعویٰ خلا.
جی یہ سب کچھ ہے. تاریخ کبھی یہ ہے کہ ان باتوں کو فراموش نہیں کرتی. آج بھی ہمارے مولوی رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. مولویوں کی بھی قربانیاں ہوئی, دینداروں نے قربانیاں دے دی. آج مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے اس پاکستان میں ابھی تک کہتے ہیں کہ اس میں کبھی ٹھیک بندے نہیں آئیں گے. یہ ہم لوگ مولانا مدنی کے اس داڑھی کی جو توہین کی, شراب کی بوتل پھینک دیا, ہم نے مولانا مدنی کے جو ننگا ہو کر کے اپنے آپ کو دکھا دیا, ہم مجرم ہیں. بتاؤ مسلمانوں, ہم سارے کے سارے توبہ بھی کریں اور جائیں مولانا مدنی کی قبر پر کہ مولانا ہمیں معاف کر دو, تو نے ہمیں بددعا دے دی. ملک ایسا بنا, ایسا ملک بنا, ایسا ملک بنا. اب بھی یہ بے غیرت ماں بہنوں کے نام پہ چندے کر رہے. اتنا پیسہ آ چکا ہے, اتنا آ چکا ہے, اتنا آ چکا ہے کہ اگر اس کا آدھا حصہ بھی مل جائے. اور ایک نے 400 ارب روپے اس پر مقدمہ چلا, کل پرسوں وہ رہا ہو گیا اور اب وہ وزیر بن گیا, سیلاب زدگان کی جا کر کے مدد کر رہا ہے. آپ تو سمجھ گئے نا. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے, ماں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. آپ کی طرف سے شاید میں رب کو جواب دے سکوں. آپ حضرات للہ فی اللہ اللہ کی طرف ہم سب رجوع کریں. سیلاب زدگان کو بھی بتاؤ, جہاں تک میری آواز پہنچ جائے وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ کریں. آپ سارے کے سارے توبہ کریں اور اللہ جن کو توفیق دے دے بس یہ سود, یہ زنا, یہ بے حیائی, یہ خدا کی بغاوت والے تمام جرموں کی سزا ہم بھگت رہے. اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. ہماری ان بہنوں کا اور ماؤں کا, معصوم بہن بیٹیوں کا, اللہ ان کا واسطہ ہے تجھے, میرا رب ان کا واسطہ ہے, اللہ رحم فرما دے. مدارس والے, بعض مدارس بھی وہ بھی اس طریقے پر علماء فون کر کے مجھے کہتے ہیں سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو. اللہ آپ کی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بینک میں بھی ان خنزیروں کے پاس وہ سود والے پیسے بھی لے کر کے سیلاب زدگان کو ان کو دے دو. یہ مجبوری کی حالت میں ہے, جیل سے بھی ہو آپ کے, زکوٰۃ سب کچھ جا کر کے. ہاں خیال کر لو, زکوٰۃ کا پیسے آپ مسلمانوں کو دے دینا, اگر غیر مسلم ہے اس کو نفلی صدقات, دیگر گفٹ اور عطیاتوں کو دے دو. غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ کو تعاون کرنا ہے. اللہ آپ کا حامی ہو, اللہ آپ کا ناصر ہو. فریاد آپ سے کر سکتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے لیے دعا گو ہوں, ربا ہم پر رحم فرما دے, ہمارے ملک پر رحم فرما دے. اے اللہ, ان ماؤں کا کیا جواب دوں گا جو 92 لاکھ اور 1 کروڑ کے لگ بھگ سندھ کے اندر ہے. صرف سندھ کے 92 لاکھ اور کروڑ کے لگ بھگ صرف سندھ میں متاثرین. یہ اخباری رپورٹ میں بھی تو لوسی ہوں, اخباری رپورٹ آپ کو بتا رہا, ورنہ اس سے بڑھ کر کے پہاڑوں کے اندر اور علاقوں کے اندر جہاں تک آپ کے میڈیا اور ذرائع ابلاغ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے. بڑی تباہی آئی ہے. یا اللہ ان حکمرانوں کے, ان کی بغاوت اور ہماری اپنی کوتاہیاں ہمیں معاف فرما دے, ملک پر رحم فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سے میری گزارش ہوگی جتنا بھی ہو, خدا آپ کے اولاد میں, آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. جتنا کر سکتے ان کے ساتھ تعاون کر دو. اللہ آپ کا حامی ہو. واخر تاج ہوں, معافی مانگتا ہوں افغانستان سے, ملا ہیبت اللہ سے, اور ملا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ملا یعقوب سے, اسی طرح انس حقانی سے, ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. اپنی ماؤں سے بھی معافی مانگتا ہوں, بہنوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. معاف کیجئے گا ہمیں, ہم آزاد نہیں ہے. معاف کیجئے گا. فضل الرحمان صرف فریاد کر سکتا ہے, مولوی منظور فریاد کر سکتا ہے, تقی صاحب فریاد کر سکتا ہے. او فلسطین کے معصوم بچوں, ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا. ہم حرام خوروں کو اپنے ماں اور بہنوں کی زیورات بیچ کر کے حرام خوروں کو کھلا رہے ہیں. یہ ایٹم بم ہم نے بنایا امریکہ کی حفاظت کے لیے, برطانیہ کی حفاظت کے لیے, کافروں کی حفاظت کے لیے. ہمارے ملک کے اندر سال میں 10 کافر بھی قتل نہیں ہوتے اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان قتل ہوتے.